کو پتا تھا کہ یہ ان کے حق میں نہیں ہے، حالانکہ سب ہی غیر ملکی لوگوں کو یہاں سے بھگانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے شیخ عبداللہ کی حمایت نہیں کی، لیکن شیخ عبداللہ پہ بغاوت کا مقدمہ چلا کے اس کو شیخ عبداللہ کو قید کر لیا گیا۔ اسی طرح سے مسلم کانفرنس نے ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک چلائی، تو جو ان کے لیڈر تھے چودھری غلام عباس صاحب، ان کو بھی قید کر دیا گیا۔ 1947 میں ریاست جموں اینڈ کشمیر میں عام انتخابات ہوئے تاکہ جو برطانیہ کی حکومت ہے وہ یہ جان سکے کہ جو یہاں کی آبادی ہے وہ کس جماعت کے ساتھ ہے۔ جو نشستیں تھیں نا یہ تھیں 21، ٹھیک ہے، ان میں سے 15 جو نشستیں تھیں یہ مسلم کانفرنس نے جیت لیں، اور جو باقی 6 نشستیں تھیں وہاں پہ کشیدگی بہت زیادہ تھی اور وہاں پہ ریزلٹس نہیں آ سکے۔ اس سے یہ ہوا کہ جتنے بھی کانگریس کے لیڈرز تھے، جو برطانیہ کے حکمران تھے، ان سب کو پتہ چل گیا کہ کشمیر کی جو صحیح سیاسی جماعت ہے جو تمام لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے وہ مسلم کانفرنس ہے۔ جو یہ الیکشنز ہوئے نا اس میں تو سب بات ہوگی واضح۔ اب یہ ہوا کہ جو مسلم جو نیشنل کانفرنس تھی، نیشنل کانفرنس اور جو کانگریس تھی، ان دونوں نے وہاں پر مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے اپنی سازشیں شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جب 3 جون کو جو تقسیم ہند کا اعلان کیا تھا اور 15 اگست کو کہا گیا تھا کہ ہندوستان تقسیم ہو جائے گا، اس میں جموں اینڈ کشمیر، حیدرآباد اور بہاولپور ان تینوں ریاستوں کا ذکر نہیں تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہاں کے جو حکمران ہیں، یہاں کے جو راجا ہیں، وہ اپنی عوام کی مرضی کے تحت فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ایسا تھا کہ کشمیر کی جو ٹوٹل آبادی تھی اس میں جو مسلمان تھے وہ اس وقت تھے 80%، ٹھیک ہے، پہلی تو یہ بات ہوگی کہ وہاں پہ مسلم اکثریت تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو اس کی جغرافیائی حیثیت تھی پاکستان کے ساتھ زیادہ ملتی تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو 1947 میں عام انتخابات ہوئے تھے وہاں پر سب لوگوں نے مسلم کانفرنس کو کامیاب کر کے بتا دیا تھا کہ وہاں کی سیاسی جماعت مسلم کانفرنس ہی مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے اور وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھی۔ اس لیے 19 جولائی 1947 کو مسلم کانفرنس نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا۔ چنانچہ 14 اگست 1947 کو سارے کشمیر میں پاکستان کے قیام کے لیے پورا دن منایا گیا، خوشیاں کی گئیں، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، اور جتنے بھی سرکاری عمارتیں تھیں اور جتنے بھی ادارے تھے ان تمام پہ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا اور سلامی دی گئی۔ 15 اگست 1947 کو راجہ ہری سنگھ نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو ایک معاہدہ پیش کیا جو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، یعنی کہ جیسا ہے جو چیز وہیں پہ رہے، یہ ایک ایگریمنٹ معاہدہ پیش کیا دونوں کے سامنے۔ پاکستان نے فوری طور پہ اس کو تسلیم کر لیا، لیکن بھارت نے اس کا جواب تک نہیں دیا۔ اچھا، جو اب ہری سنگھ تھے راجہ، انہوں نے کیونکہ وہ خود بھی ہندو تھے اور کانگریس بھی ڈیفینیٹلی ہندوؤں کی جماعت تھی، اور یہ ان کی آپس میں سازش ہوئی۔ انہوں نے کیونکہ کہا تو یہ گیا تھا کہ جس علاقے کی عوام جو مسلم اکثریت رکھتی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہوگی، جو ہندو اکثریت رکھتی ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہوگی، تو یہاں تھی تو مسلم اکثریت، پر راجہ جو تھے وہ ہری سنگھ ہندو تھے۔ انہوں نے کانگریس کے ساتھ جو اپنا گٹھ جوڑ کر کے دیکھا تو یہاں کے مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سارے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، اور ہر جگہ پر پاکستان کا پرچم بھی لہرا دیا گیا ہے۔ اب صرف ایک دفتری کارروائی رہ گئی ہے کہ جس کے بعد کشمیر کا الحاق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فرید کوٹ اور پٹیالہ اور اس طرح باقی ریاستوں کے جو راجا تھے ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی پوری ایک پلاننگ کر دی، ٹھیک ہے، اور
یہ کہا گیا ساتھ ساتھ کہ جتنے بھی مسلمان جو تھے، جو پولیس کے اندر تھے یا جو آرمی کے اندر تھے یا جو بھی ایسے لوگ تھے جن کے پاس ہتھیار ہو سکتے تھے، ان تمام سے ہتھیار لے لیے گئے اور مختلف جگہوں سے بغاوت کرنے کے لیے یا مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے بلوائیوں کو بلوایا گیا۔ اچھا، راشٹریہ سیوک سنگھ اور جنگ سنگھ کے جتنے بھی سکھ بلوائے آئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے اندر ہجرت کرنی شروع کر دی۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب پاکستان نے اپنی آرمی کھڑی کر دی اور ہندوستان کے پاس تو ابھی ایک دن میں اتنی بڑی فوج کھڑی کرنے کا موقع نہیں تھا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ میں اس پہ ایک تاریخی لحاظ سے اختلاف رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے کہ پاکستان تو انڈیا سے زیادہ مضبوط نہیں تھا، پاکستان کے پاس تو ابھی آرمی اتنی نہیں تھی۔ ہوا کیا، یہ مسلمان کہاں سے اکٹھے ہوئے؟ اب ہم اس طرح کا دور تو تھا نہیں، لڑائی چل رہی تھی، مجاہدین تھے، اور جب قتل عام شروع ہو گیا، لاکھوں مسلمانوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا، ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ لوگ جب پاکستان میں